کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کان میں پھنسے 39 کان کنوں کو باہر نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تانبے کی کان میں پھنسے کان کنوں کو جلد باہر نکال لیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں ویل نامی کمپنی سے وابستہ کان میں حادثہ پیش آیا، جس میں محصور 39 کان کنوں کو باہر نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ انٹیریو کے نواحی علاقے میں واقع تانبے کی کان میں پھنسے 39 کان کنوں کو جلد باہر نکال لیا جائے گا۔ صوبے کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ یہ کان کن ایک حادثے کی وجہ سے کان میں پھنس گئے تھے، جن سے رابطہ ہو گیا ہے اور وہ سب محفوظ ہیں۔ ان کان کنوں کو واپس نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حکام کے مطابق کان سے باہر آنے والے دوسرے راستے کو بحال کیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ یہ کان کن جلد باہر نکال لیے جائیں گے۔ ریسکیو ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ بات اطمینان بخش ہے کہ تمام کان کن بالکل محفوظ ہیں اور انہیں کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ زیر زمین 1258 میٹر گہرائی میں موجود اس کان کے کنویں میں حادثہ ہونے کی وجہ سے کان کنوں کو اوپر لانے والی مشین بند ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ وہاں محصور ہو گئے ہیں، جبکہ انہیں خوراک اور ادویات پہنچا دی گئی ہیں۔ یہ کان سن 2014 سے کھلی ہوئی ہے، جہاں 200 کان کن کام کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2 زیر حراست کینیڈینز کی واپسی سے چین کے ساتھ کینیڈا کے تعلقات میں سب سے بڑا تنازع ختم ہو سکتا ہے۔ لبرل حکومت کو ایک طویل المدتی اور واضح حکمت عملی کی ضرورت ہوگی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا اور چین کی جانب سے ایک دوسرے کے شہریوں کی رہائی کے بعد ماہرین نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہونے کی امید کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2 زیر حراست کینیڈینز کی واپسی سے چین کے ساتھ کینیڈا کے تعلقات میں سب سے بڑا تنازع ختم ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئی منتخب ہونے والی لبرل حکومت کو فوری طور پر بہت سے مسائل حل کرنے اور فیصلے کرنے ہیں۔ ان میں بالآخر یہ فیصلہ کرنا بھی شامل ہے کہ آیا ہواوے کینیڈا کے 5G نیٹ ورک میں حصہ لے سکتا ہے۔ کینیڈا 5 آئیز انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک کا واحد رکن ہے، جس میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں، جنہوں نے پہلے ہی کمپنی پر پابندی عائد نہیں کی ہے۔ ماہرین کے مطابق چین اور وسیع ایشیا پیسیفک دونوں خطوں کے ساتھ کینیڈا کے معاملات کے لیے ایک طویل مدتی حکمت عملی کی واضح ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اوٹاوا کو بیجنگ کے ساتھ اپنے معاملات میں کئی دیگر انتہائی مشکل چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان میں کئی فوری مسائل شامل ہیں، جیسے چینی ٹیلی کام کی بڑی کمپنی ہواوے کو کینیڈا کے 5G وائرلیس نیٹ ورک میں حصہ لینے سے روکنا، ابھرتی ہوئی ایشیائی سپر پاور کو شراکت دار، مد مقابل یا مخالف سمجھا جائے۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کے وزیر مارک گارنیو نے اتوار کو تسلیم کیا کہ مائیکل کوبرگ اور مائیکل اسپیور کی حراست کینیڈا کی جانب سے ہواوے کی ایگزیکٹو مینگ وینزو کی گرفتاری دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں رکاوٹ ہے۔ جب تک دونوں مائیکلز حراست میں تھے، چین کے ساتھ بہتر تعلقات کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کوبرگ اور اسپیور کو 1000 سے زائد دن چینی حراست میں رہنے کے بعد رہا کیا گیا۔ اسی دن مینگ کو امریکہ سے حکام کے ساتھ ایک معاہدے کے نتیجے میں کینیڈا کی حراست سے رہا کیا گیا، جہاں اسے دھوکہ دہی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گرین پارٹی کے رہنما انامی پال نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ حالیہ وفاقی انتخابات میں شکست کے بعد اپنی پارٹی کی قیادت سے دستبردار ہو رہی ہیں۔ گزشتہ انتخابات کے اختتام کے بعد نئے پارٹی لیڈر کی تلاش شروع ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گرین پارٹی کی رہنما انامی پال نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ حالیہ وفاقی انتخابات میں شکست کے بعد اپنی پارٹی کی قیادت سے دستبردار ہو رہی ہیں۔ گزشتہ انتخابات کے اختتام کے بعد نئی پارٹی لیڈر کی تلاش شروع ہو گئی ہے۔ ٹورنٹو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پال نے کہا کہ میں نے صرف اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ وہ چیز ہے جسے میں جاری رکھنا چاہتی ہوں؟ کیا میں ان حملوں کو برداشت کرنے کو تیار ہوں جو میں جانتی تھی کہ آنے والے ہیں؟ کیا صرف اس پارٹی کے رہنما کے طور پر اپنے جمہوری طور پر منتخب کردار کو پورا کرنے کے لیے لڑنا اور جدوجہد جاری رکھنا ہے؟ میرے پاس ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ پال نے کہا کہ وہ اب عہدہ چھوڑ رہی ہیں کیونکہ وہ قیادت کے جھگڑے والے جائزے سے گزرنا برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ عمل 44ویں عام انتخابات میں پارٹی کے ناقص مظاہرے کے بعد ہفتے کے روز ان کی جگہ لینے کے خواہش مند اراکین نے باضابطہ طور پر شروع کیا تھا۔ انامی پال، جو کہ ایک سابق سفارتکار ہیں، ان کو اراکین نے گزشتہ اکتوبر میں چھوٹی جماعت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے منتخب کیا تھا اور وہ ایک بڑی وفاقی سیاسی جماعت کی
پہلی سیاہ فام مستقل رہنما بن گئی تھیں۔ پال جو ایک نسبتاً اعتدال پسند تھیں نے اپنے آپ کو بنیاد پرست اور ماحولیاتی سوشلسٹ قرار دینے والے مخالف کو شکست دی۔ پال نے نظامی امتیاز سے نمٹنے کے لیے ماحولیاتی تبدیلی اور پالیسیوں پر جارحانہ کارروائی کا وعدہ کیا، لیکن پال کو پارٹی جھگڑے اور اسرائیلی اور فلسطینی مسائل پر پارٹی کی پالیسی پر تنازع کی وجہ سے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ پال نے کہا کہ انہوں نے تمام ووٹ کاسٹ ہونے سے پہلے بھی لیڈرشپ چھوڑنے کا سوچا تھا، کیونکہ رہنما کے طور پر ان کا افسوسناک تجربہ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، یہ آسان نہیں تھا، یہ انتہائی تکلیف دے رہا ہے، کئی حوالوں سے یہ میری زندگی کا بدترین دور رہا ہے۔ ٹورنٹو میں 5 سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کی ویکسینیشن کا جلد آغاز ہوگا۔ اس سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 16,12,368 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 27,699 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 15,38,244 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,84,541 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,704 ہے۔ ٹورنٹو میں 5 سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کی ویکسینیشن کا جلد آغاز ہوگا۔ اس سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ٹورنٹو کے محکمہ صحت، کینیڈا کے محکمہ صحت کے حکام نے فائزر بائن ٹیک اور موڈرنا اسپائک ویکس نامی ویکسین کو 12 سال تک کی عمر کے بچوں کی ویکسینیشن کے لیے منظور کیا ہے۔ ٹورنٹو میں اس عمر کے 2 لاکھ بچوں کو یہ ویکسین لگائی جائے گی۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,08,462 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,356 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 2,93,538 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,645 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,84,780 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,940 ہے۔ سابق افغان صدر اشرف غنی نے فیس بک پر ایک پوسٹ میں عالمی برادری سے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے اور ساتھ دینے کا مشورہ دیا تھا، تاہم فوری طور پر پوسٹ ڈیلیٹ بھی کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق افغان صدر اشرف غنی نے فیس بک پر ایک پوسٹ میں عالمی برادری سے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے اور ساتھ دینے کا مشورہ دیا تھا، تاہم فوری طور پر پوسٹ حذف بھی کر دی۔ سابق صدر اشرف غنی طالبان کے افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد کابل سے فرار ہو کر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے تھے اور اپنے فرار ہونے کی وجہ خون ریزی سے بچنا بتایا تھا۔ آج اشرف غنی کے فیس بک پر ایک پوسٹ کی گئی تھی، جس میں انہوں نے عالمی برادری سے افغان طالبان کی حمایت اور افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس پوسٹ کے کچھ ہی دیر بعد سابق صدر اشرف غنی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وضاحت کی کہ ان کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک کیا گیا ہے اور اب اس اکاؤنٹ سے ہونے والی کسی پوسٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہماری حکومت کو درپیش مشکلات کو پیش کرنے اور ان کا حل عالمی برادری کے سامنے رکھنے پر وزیر اعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں طالبان کے ترجمان اور عبوری حکومت کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے ہماری حکومت کی بھرپور حمایت کی اور عالمی برادری پر طالبان حکومت سے تعلقات استوار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا، جس پر ہم وزیر اعظم کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان طالبان نے کہا کہ ہماری تمام توجہ اب ملک کی تعمیر و ترقی پر ہوگی، کسی سے جنگ نہیں چاہتے، البتہ کوئی لڑائی پر مصر ہوا تو سخت جواب دیں گے۔ پنجشیر میں بھی لڑائی ختم ہو چکی ہے اور بیشتر معززین علاقہ اور علماء اکرام ہمارے ساتھ مل گئے ہیں۔ امریکی سینیٹرز نے افغانستان سے متعلق خصوصی ایکٹ پیش کر دیا۔ افغانستان میں انسداد دہشت گردی، نگرانی اور احتساب ایکٹ کے عنوان سے قانون سازی کا مقصد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹاسک فورس قائم کرنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سینیٹر مارکو روبیو نے سینیٹر جم ریسچ اور سینیٹ کے 20 ساتھیوں کے ساتھ مل کر افغانستان کے لیے انسداد دہشت گردی،
نگرانی اور احتساب ایکٹ پیش کر دیا۔ افغانستان میں انسداد دہشت گردی نگرانی اور احتساب ایکٹ کے عنوان سے قانون سازی کا مقصد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹاسک فورس قائم کرنا ہے جو افغانستان سے امریکی شہریوں، قانونی مستقل رہائشیوں اور خصوصی تارکین وطن ویزا ہولڈرز کے مسلسل انخلا پر توجہ مرکوز رکھے گی۔ یہ قانون افغانستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے حکمت عملی، طالبان پر دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پابندی لگانے، طالبان کو معاونت فراہم کرنے والے افراد اور بیرونی ممالک کے لیے پابندیوں کی اجازت دینے اور افغانستان کو غیر انسانی امداد پر پابندی عائد کرنے پر بھی غور کرے گا۔ فرانس کے صدر ایمانویل میکرون لیون کے ایک تجارتی مرکز کے دورے پر تھے۔ اس دوران ایک شخص نے صدر کو انڈا دے مارا جو ان کی گردن پر جا لگا اور اچھل کر دوسری جانب گر گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو تجارتی مرکز کے دورے کے دوران ایک شخص نے انڈا دے مارا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون لیون کے ایک تجارتی مرکز کے دورے پر تھے۔ اس دوران ایک شخص نے صدر کو انڈا دے مارا جو ان کی گردن پر لگا اور اچھل کر دوسری جانب گر گیا۔ حیرت انگیز طور پر انڈا صدر ایمانوئل میکرون کو لگنے کے باوجود ٹوٹا نہیں۔ صدر کی سیکیورٹی پر معمول اہلکاروں نے انڈا پھینکنے والے شخص کو حراست میں لے لیا، تاہم اس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ چند ماہ قبل بھی فرانسیسی صدر کو ایک شخص نے تھپڑ بھی دے مارا تھا جسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 7,09,119 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,39,42,335 ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 23,31,72,222 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 47,71,343 ہو چکی ہیں، جبکہ 20,99,23,863 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,09,119 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,39,42,335 ہو چکی ہے۔ بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,47,406 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,36,97,581 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,94,702 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,13,66,395 ہو گئی۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 63,372 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 70,66,688 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کورونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,19,649 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 55,47,990 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 92 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,704 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 5,46,985 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔